اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری نہیں کرتے دوسری سنت سننے کی ضرورت نہیں. بہت اسٹرگل کر رہی ہوں، پلیز اسٹرگل کے ساتھ آپ نہیں دو گے قسم ذات پاک کی ان کو کچھ نہیں ہوگا، نہ فین سے نہ کسی ہوا سے نہ بیماری سے. پلیز سنت ادا کرو ورنہ فائدہ نہیں ہے. حکم مانو نبی کا، اللہ کا اور نبی کا فائدہ ہے. آنٹی جی آپ تھوڑا ادھر آ جائیے، کوئی ایک آئیں گے تو وہاں کا پاس کا بس بیٹھ سکتے نہیں، آنے والے آ کے بیٹھ جا سکتے، بعد میں کرتے کرتے بولنا پڑتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد والصلاة والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 مرتبہ پکارا جاتا ہے اپنے رب کو اذان میں. ایک زندگی گزر گئی، ایک ہمارے پاس ہے، کل آئے گی نہیں معلوم ہے، مگر 3 حصوں میں زندگی کو بھی تقسیم کر دیا گیا ہے. ایک زندگی بچپن تو سب کا ہٹ گیا، آج بھی ماشاءاللہ تھوڑے بچے ہیں، یعنی کہ آخر کی زندگی آئے گی، آخر بڑھاپا آئے گا. آپ کئی لوگ جوان ہیں، بڑھاپا آئے گا نہیں معلوم، بڑھاپے کے بعد کوئی بھی زندگی نہیں ہے، کوئی بھی زندگی نہیں ہے. اپنی دولت دے دو، بیٹے دے دو، جائیداد دے دو، سب کچھ دے دو، مگر اپنی زندگی بڑھنے والی نہیں ہے. ایک مقرر وقت تک لکھ دیا گیا ہے، وہ کسی کو بھی خبر نہیں ہے. کوئی انبیاء، اولیاء، صالحین، صدیقین، شہداء کوئی بھی نہیں بتا سکتے، یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں. کیونکہ یونس علیہ السلام کیا کرے تھے؟ یونس علیہ السلام کیا کرے تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے. کون سے نبی تھے جو عرش پہ گئے تھے؟ ادریس علیہ السلام نے اپنی حیاتی کی تلاش میں جاتے جاتے فرشتے سے دوستی کیے اور آپ پروں میں چھپ کر اڑے اور آپ کو لے کر فرشتے اڑے. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھے آسمان تک چلے گئے. تب اللہ کا حکم ہوا، ان کو روح نکالنے کے لیے اسی ٹائم پہ حکم ہو گیا ہے. اور فرشتے سے بات کرتے ہیں، سلام دعا، اور پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں ادریس نبی کی روح نکالنے جا رہا ہوں. تو اندر سے ادریس نبی نکلتے ہیں پروں میں سے اور پوچھنے تلاش، وقت کہاں ملا؟ وہیں پہ ان کی روح کو قبض کر لیا گیا. نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. رب العالمین اپنی حکومت اکیلے سنبھال رہے ہیں. وہ عیب یعنی کہ سبحان کا معنی پھر اور تھوڑا ہم لیں گے، کیونکہ نماز میں اس کی زیادہ سے زیادہ تاکید کی گئی ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم کی بات آ گئی ہے. نماز کا ہی چرچا ہوگا ہماری موت تک. نماز کے ساتھ ہی ہر چیز ہم لیتے رہیں گے، کیونکہ اسی نماز کے لیے عرش پہ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ملاقات اپنے رب کی یعنی کہ بندوں کی معراج ہے. سجدہ کیا ہے؟ سجدہ ایک معراج ہے. معراج کا معنی کیا ہے؟ معراج کا معنی کیا ہے؟ کس سے؟ رب سے. اور اس کے معنی ڈھونڈ کے آئیے گا انشاءاللہ. معراج کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ہر کوئی ترستا ہے کہ کب ہم ملیں گے اپنے رب سے. کاش ہمارے رب ہوتے تو اپنی داستان، ہم بھی کہتے ہیں نا، کاش اللہ ہوتے سامنے جا کر گڑ گڑا لیتے، اپنا بول لیتے، اپنا سنا لیتے. اب دیکھو ابلیس ہم کو ایسے لے جاتا ہے جیسے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے.
جیسے کہ رب موجود ہی نہیں ہے. ابلیس اس طرح سے ہٹا دیا ہے اپنے پروردگار دو عالم سے، حالانکہ اللہ کے نبی فرمائے ہیں تمہارا رب تم کو ملاقات کرتے ہیں سجدے میں. معراج ہے تمہاری، قربت ہو جاتی ہے، پاس ہو جاتے ہو، اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہو. حالانکہ یہ جان کر بھی پھر ہم لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ نہیں ہے نا، کاش اللہ ہوتا، سن لیتا ہماری بات، دیکھ لیتے، ہم گڑ گڑا لیتے، اپنی داستان سنا لیتے. ہم بھی کہتے تھے، آپ کہتے ہو کم آواز میں ایسا بولتے ہیں. نہیں بولا کرو پلیز، اس کو نہیں بولا کرو. اگر آپ لوگ اقرار نہیں کرو گے گناہوں کا تو رب کے سامنے کیسے اقرار کرو گے؟ ایک کسی بھی جانکاری والے کے سامنے پوچھنے کے لیے جا کر پوچھا تھا نا 100 قتل کے بارے میں، اس آدمی نے پوچھا تھا نا. اگر نہ پوچھا ہوتا تو مسئلہ نکلا ہوتا. تو آپ اقرار نہیں کرو گے تو گناہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہم اپنے آپ کو اس لیے کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں کرے بھی، ہم بڑے پیور ہیں، بڑے پاک ہیں، گناہ ہی نہیں کیے، بڑے اچھے لوگ ہیں ہم لوگ. نہیں بولے ویسا. آپ نہیں بولے ہوں گے مگر سوچ کر دیکھو آپ بھی بولے ہیں. بولے اقرار کرو. ابھی آپ اقرار نہیں کر رہے تھے. نہیں ہر بات ہم نے ایسی ہی خطا میں ابلیس ہم کو ہٹاتا ہے. مہربانی آپ سب سے مہربانی، آپ سب سے گزارش. وعلیکم السلام. اقرار کرو گناہوں کا. آج ایک آیت آئے گی، تو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا. اس لیے میں اس کی پکڑ میں آ رہی ہوں کہ اقرار کرو، مانو تمہاری بات، مانو ہماری بات کہ ہم گنہگار ہیں. کون اس کائنات میں گنہگار ایک بشر نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ہر کوئی گنہگار ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھ لیجیے گا، کیونکہ ہمیں ابلیس کس طریقے سے ہٹا رہا ہے، کیونکہ اسے نماز سے نقصان ہے. ہماری نماز ہم کو جنت کو لے جائے گی، نماز جنت کو لے جائے گی، نماز حیاتی بڑھائے گی، نماز رزق میں کشادگی کرے گی، نماز جسم میں تندرستی دے گی، نماز رزق میں کشادگی کرائے گی، نماز اپنے رب سے ملاقات کرائے گی، نماز قبر کے عذاب سے بچائے گی، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے گی، نماز اپنے بچوں کو راہ راست پر لے کر آئے گی، نماز جہنم کی آگ سے بچائے گی، نماز جنت کے باغیچوں کو لے جائے گی، نماز جنت کے جھولوں میں بٹھائے گی، نماز اچھے شوہر اچھے بیویاں دلائے گی، نماز کنگن پہنائے گی، نماز لباس پہنا دے گی اس کو رحمت کا. وہ نماز ہے. اس لیے موت تک میرا اللہ سے وعدہ کی چرچا ہوگا ہر ایک جگہ نماز کا. بھلے کوئی اپنائے کوئی نہ اپنائے، مگر کریں گے ضرور اس کا ذکر، کیونکہ یہ آپ کو بہت پسند ہے، آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، حد سے زیادہ پسند ہے. بہت زیادہ عظیم چیز تھی، بہت قدردان چیز تھی، بڑی پیاری چیز تھی. اس لیے آپ نے نبی کو عرش پہ بلا کر اپنے گھر میں، اپنی جگہ پہ، اپنے مقام سے تحفہ عطا کر کے بھیجا. اتنی کوسوں میل کے اوپر سے آئی ہوئی ہے، عرش سے نکل کر 7ویں سے، چھٹے سے، 5ویں سے، چوتھے سے، 3ویں سے، دوسرے سے، ایک آسمان سے دنیاوی آسمان تک کا فاصلہ بہت، یہاں سے مکہ المکرمہ کا بھی فاصلہ بہت زیادہ ہے. عظیم رب کی عظیم عبادت سمجھو اور نماز پڑھو. نماز پڑھو تو کیا ایسی نہیں پڑھو ہمیں نماز پڑھنا جی پڑھ لیں گے چھوڑو کیا ہو جاتا ہے، پڑھ لیں گے کیا ہو جاتا ہے جی 5 منٹ میں پڑھ لو. ایسے نہیں کیا کرو. اپنے آپ کو یقین رکھو کہ میں جو پڑھ رہی ہوں میرا فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے. اب اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز نبی کہتے تھے صحابہ سے، آؤ تسکین کے لیے نماز پڑھیں، آؤ ہم اپنے سکون کے لیے نماز پڑھیں. آج ہمارے لیے نماز ایک بوجھ بن گئی ہے. اس کا محسوس میں نے ایک رات کو مجھے سستی ہو رہی تھی، نیند آ رہی تھی،
حد سے زیادہ نیند میں بھی نماز پڑھ رہی تھی, پوری کوشش کر رہی تھی کہ نیند میں بھی سجدہ کروں, سجدے میں آنکھ لگ گئی, پھر اٹھے, پھر نماز پڑھے, یعنی کہ نماز کی پوری کوشش کرتے رہے. دوائی جب کھاتے ہیں کوئی تو آپ کو غشی طاری ہو جاتی ہے, یعنی تو اور ایک مسئلہ ہوتا ہے, ابلیس سلاتا ہے, دونوں طریقے ہوتے ہیں. مگر اس ٹائم پہ یہ حدیث کو یاد کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں آج ہم لوگ سکون کے لیے نماز پڑھتے ہیں, ایک دور آئے گا نماز کی اہمیت نہیں ہوگی. یہ وہی دور ہے, یہ وہی دور ہے. آج نماز بوجھ بن گئی ہے, حق ہے, نماز ایک بوجھ بن گئی ہے ہمارے لیے. پڑھنا اللہ سستی ہو رہی ہے, ماں پاؤں میں سب درد دے رہا ہے, ماں کمر میں درد ہو رہا ہے, بہنا ہم سے نہیں اٹھا جا رہا ہے, ہم پڑھ نہیں سکتے, ہم نماز پڑھنا ٹائم ہو گیا کیا؟ دیکھو ابھی بھی باقی ہے ٹائم, ابھی کتنا ٹائم ہے جی خدا ہونے کے لیے, دیکھو تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں گے بھائی. یہ ہو گیا ہے حال ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا. یہ حال کرنے والے جنت کو نہیں جا سکتے, یہ علامت نہیں ہے جنت کو جانے کی. دیکھ لو, آپ کی نظر اپنے اوپر ڈالو, کیا کر رہے ہو؟ وقتاً اذان سے پہلے وضو کر کے انتظار کر رہے ہو اذان کا, تو انسان موت سے پہلے بھی وضو کر کے اپنی موت کی طرف رغبت ہو جائے گا جلدی, تاکہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوگا. کسی کا جنازہ میں نے دیکھی تھی, دوڑتے ہوئے لے جا رہے تھے, تو وہ حدیث بھی ہے کہ اندر سے میت کہتی ہے ہائے ہائے مجھے جلدی جلدی لے کے جاؤ, مجھے جلدی رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرا دو. تو بعد ضرب پکار پکار کے کہے گا کہاں لے جا رہے ہیں, کیا ہو گیا, کہاں لے جا رہے ہیں, کہاں لے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چلا چلا کے کہیں گے, اگر سن لیں گے, ساری مخلوق سنتی ہے مگر جن اور انس نہیں سن سکتے. مخلوق کا معنی کون ہے؟ سارے جانور, سارے چرند, سارے پرند, پہاڑ, زمین, آسمان, پانی, دریا, سمندر, یہ سارے فرشتے, شیاطین سب سنتے رہیں گے. مگر شیاطین کون ہیں؟ جن ہی ہیں, مگر جن اور شیطان سیم ہیں, جن اور انس نہیں سن پائیں گے. دیکھیں جن کی جب بات آ رہی تو کتنی عورتوں کے منہ پھٹ رہے ہیں, کتنی عورتوں کے منہ کھل رہے ہیں, کوشش کر رہا ہے کس کے منہ سے میں اندر گھس جاؤں. یہاں جگہ نہیں ہے اسے بیٹھنے کے لیے, یہاں جگہ نہیں ہے اسے بیٹھنے کے لیے, رہنے کے لیے اسے جگہ نہیں ہے. جہاں پہ کلام اتار دیا جاتا ہے اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. کلام الہی کی بات ہو رہی ہے تو کوشش کر رہے کہ منہ میں گھسوں. اس لیے منہ پہ ہاتھ رکھنے کی میں نے آپ کی اسکول میں اسی لیے درس دی تھی, کیونکہ بچوں کے اندر زیادہ تر شیطان بہت ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ماں باپ کی نافرمانی, استادوں کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم بھی اپنے شوہروں کی, اپنے گھر والوں کی نافرمانی اس وجہ سے کرتے ہیں, ان کے اندر کھلواڑ کرتا ہے. میں آپ لڑکیوں کو بتائی تھی نا, کیٹ واک جو کرتے ہیں سارے ہم نہیں کرتے, ابلیس کراتے ہیں. کبھی ہاتھ سے, کبھی پاؤں سے, کبھی گردن سے, کبھی کمر سے, کبھی جسم سے. یہ سب جو نخرے, جو فیشن, جو اسٹائل, یہ سب ہوتا ہے نا, یہ سب پورا ابلیس کراتا ہے. اندر گھس کے اعضا کے اندر سے مرد اور عورت اپنے منہ پھاڑیں, یعنی کہ منہ کھولیں, یعنی کہ جمائی لیں. ہر قوم ہر الگ الگ کہتی ہے کہ آن کریں تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کریں. تو ابلیس ہم کو جینے نہیں دے گا, اس نے قسم کھایا ہوا ہے, وعدہ کیا ہے اپنے رب سے, وہ ہم کو کبھی جینے کے لیے نہیں دے گا. مگر جلائے گا کون؟ رب العالمین ہم کو جلائیں گے, وہ ہم کو مار نہیں سکتا. اب سجدے کی بات ہم لے کے اس پہ غور و فکر کر کر کوشش کریں گے کہ زندگی میں کیا ہم نماز اذان کے ساتھ ادا کر رہے ہیں, یا ابھی بھی ہمارے لیے کبھی کبھار بوجھ بنتی ہے. کس کس کو کبھی کبھار بوجھ بنتی ہے؟ کبھی کبھار بہت سست ہو گئے, یا کبھی بہت آدھی رات کو حالت ہو گئی, کبھی نیند میں اٹھ کے تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے, واش روم کو جا کے آ کے پڑھیں گے, تھوڑا اوڑھنی اوڑھ لیں گے, یا 2 قطرے پانی پی لیں گے. ہنس رہے ہو نا, ابھی سمجھ میں آ رہا ہے. وضو کر لیے, 2 قطرے پانی پی لیں گے, تھوڑا بال صحیح کر لیں گے, تھوڑا کچھ کام کر لیں گے, بچے کو تھوڑا اوڑھنا اڑا لیں گے, میاں کیا کر رہے دیکھ لیں گے. یہ سب چیزیں اور کچھ نہیں ہے, ابلیس کی رکاوٹ ہے. پلیز
آپ اس پہ فکر کر لینا. نہیں یوں نہیں کرنا, توبہ توبہ کافر کرتے ہیں. ہم یوں نہیں کریں گے, یوں ایکشن میں بولتے ہیں جیسے ہم ایسے کرتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا اچھا لگا. زبان ادا کر کے اعضا سے پوری ادائیگی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے توبہ توبہ استغفر اللہ کہہ دیجئے گا. اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں. یوں کا معنی کیا ہے؟ یوں کا معنی کیا ہے؟ یوں کیا ہے؟ یعنی کہ گالوں کے اوپر ہاتھیں موڑ کے کہہ دیتے ہیں توبہ 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 توبہ. کیا اس کا معنی؟ کیا نبی نے سکھائے؟ نہیں سکھائے. توبہ توبہ توبہ. کس سے کرے توبہ؟ اللہ سے مانگو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہر طرح سے ہر بیماری کا علاج ہر عالم کے پاس جانے کی سے پہلے عالم الغیب نے کہہ دیا ہے اس کا علاج. بچے کے لیے, شوہر کے لیے, ماں کے لیے, دولت کے لیے, عزت کے لیے, چاہت کے لیے, رحمت کے لیے, خوشیوں کے لیے, ہنسی کے لیے, ہر چیز کے لیے توبہ. یعنی کہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی. یعنی کہ ہمارا خزانے میں جتنے خزانے میں ہمارے, یعنی کہ آپ کون سا خزانہ؟ ایک ہمارے پاس خزانہ رکھا گیا ہے نا, نیکی کے ساتھ بدی بھی ہوتی ہے, بدی کے ساتھ نیکی بھی ہوتی ہے, نیکی کے ساتھ بدی, بدی کے ساتھ نیکی. اسی کو دین کہا جاتا ہے. جو خزانہ ہے اس کے اندر ہمارے کتنے گناہ کیے ہوتے ہیں. ان سارے گناہ اگر ہمارے پاس ہیں, بڑھتے جاتے ہیں, ہم کو معلوم نہیں ہوتا. کبھی جوک کرتے کرتے گناہ ہو جاتے ہیں, کبھی ہنستے ہنستے گناہ ہو جاتے ہیں, کبھی کسی کو خوش کرتے کرتے ہو جاتے ہیں, کسی کی محبت میں گناہ ہو جاتے ہیں. یہ سارے گناہ کیسے ہوتے ہیں ہم کو اس کی پہچان نہیں ہے. چند کی ہے, چند کی نہیں ہے. تو اس وجہ سے جیسے گناہ خالی ہو جائیں گے, جیسے گناہ خالی ہو جاتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے دعا مانگو. پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اپنی خطاؤں کی معافی مانگو, پھر درود پڑھو. پھر کون سی تسبیح ہے وہ؟ کون سی تسبیح کہتے ہیں؟ تسبیح کون سی؟ یونس علیہ السلام کی تسبیح لا الہ الا انت سبحانک. اس لیے میں کہتی ہوں آیت کریمہ نہیں ہے وہ ٹائم پہ جب صحابہ کے تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ آگے بول رہے تھے, آدھی بات بھی نہیں, بائٹ نہیں کرنا ناخن کو, ناخن کے اندر جا کے پوٹی کرتا ہے, آرام سے رنگ برنگ کی ہوتی ہے. وہ ہم لوگوں کو جب ٹینشن آتا ہے تو دانت کے اندر اپنے ناخن لے کے چبانے لگتے ہیں اور کاٹنے لگتے ہیں, ناخن کو پھاڑنے لگتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ مہربانی ناخنوں سے نہیں کیا کرو, یہ گند ہے, اس کو اوائڈ کر لو. کیونکہ ہمارے پیٹ میں ویسے بھی وہ اندر رہتا ہے, خون کے اندر, ساتھ میں اس کی گند بھی اندر جاتی رہتی ہے. کوئی بات نہیں ہے, ہر چیز کا خلاصہ ہوگا. غلطیاں ہوں گے تو خلاصہ ہوگا, خلاصے کے بعد بھی غلطیاں کوئی عورتیں کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان غلطیوں سے چھڑوا دے. آپ کے سوا کوئی نہیں چھڑوا سکتا. ہم کو چھڑوا دیں, جہنم کی آگ سے بچا لیں, خبر کے عذاب سے بچا لیں, ہر کوتاہیوں سے بچا لیں, ہر خطاؤں سے بچا لیں. اللہم آمین. آمین کس کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے کہہ رہے ہو آپ؟ کس کو؟ نام ہے ان کا؟ کیا کہنا چاہیے؟ اللہم آمین. ہم صرف آمین کہتے ہیں. اب کرسچن بھی کہتے ہیں آمین, مسلمان کہتے ہیں آمین, انگلش میں بولتے ہیں یس آمین. یہ نہیں ہے. اللہم آمین. اے میرے اللہ تو قبول کر لیجئے گا, یہ لکھ لیجئے گا. اس کے بعد اور محبت ہے اپنے رب سے. اللہم آمین یا رب العالمین. جتنی آپ محبت کرو گے, بچے سے کتنا پیار کرتے ہیں ہم لوگ, اپنی ماؤں سے, باپ سے. ماں کا رکھ لو, امی جان پلیز مجھے وہ ساری دلا دو, مجھے مسکا لگا, کالج میں وہ فائنل ڈے ہے, پلیز مجھے دلا دو, پلیز مجھے. امی پلیز میرا کام کرنے لگے, میری پالیسی ہونے لگی, میرے سب کچھ کرنے لگے. کیوں ساری چاہیے ہے نا؟ لڑکیاں ہنس رہے ہیں, صحیح ہے نا؟ تو یہی وجہ سے ہم کو جنت چاہیے, ہم کو جنت چاہیے, اپنے رب سے سب کچھ چاہیے, دنیا بھی چاہیے, آخرت بھی چاہیے.
چاہیے, ہر کچھ چاہیے ہمیں اپنے رب سے. کیوں نہ اپنے رب کو منائیں, کیوں نہ مانگیں, کیوں نہ پیار کریں. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العرش العظیم, آمین یا رحم الراحمین, آمین یا اکرم المکرمین, آمین یا رب العرش العظیم. اس کی بلندی کتنی اونچی ہوگی. امی جان, میری پیاری امی جان, میری بہت پیاری اچھی امی جان, پھر میری جانو امی جان, میری لاڈلی امی جان, سب سے اہم امی جان. کتنا کرو تو پوٹلی نکال کے امی دے دیتی ہے نا. باپ کو کتنا مزہ, ڈیڈی یو ویل سو اینڈ سو, بڑے اچھے, بڑے پپا. دنیا میں کوئی بھی نہیں کس کے بھی پپا آپ کے جیسا, کوئی پپا نہیں. امی آپ کی جیسی ساری دنیا میں امی نہیں. امی ساری دنیا میں اے رب تیرے جیسا کوئی نہیں کہنا ہے ہمیں. وہ چھوڑ دیتے ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کا دامن بھی چھوڑ دیتے ہیں, ان کو بولنا بھی چھوڑ دیتے ہیں, ان کو پکارنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. ساری دنیا میں امی آپ کے جیسی کوئی نہیں. ابو ساری دنیا میں, شوہر ساری دنیا میں آپ کے جیسا کسی کا شوہر نہیں. بیٹا ساری دنیا میں میرے بیٹے کے جیسا کسی کا بیٹا نہیں. ساری دنیا میں میری بیٹی کی جیسی کوئی بیٹی نہیں. ساری دنیا میں میں علم کیسا سکھاتی ہوں ویسے عالم آنے. کسی نے کہا تھا مجھے سارے عالم غلط, ہم صحیح نہیں کہہ سکتے. دیکھو ہو سکتا ہے کوئی کہیں غلط ہوتا ہے تو صحیح کر لو اپنے آپ کو. اللہ کسی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, اللہ سے معافی مانگ لو, معافی مانگ کے درست کر لو اور صحیح ہو جاؤ. اب آج ایک بات کا تذکرہ کر لیں کہ اب ہم سبحانہ یعنی کہ پاک ہے وہ ذات کیسے جو رزق مانگتے ہیں باقاعدہ اس کو رزق دیں گے, ضرور دیں گے, کسی بھی حالت میں کہیں نہ کہیں طریقے سے دیں گے. جو مایوس ہے اس کو بھی دیں گے, جو خوش ہے اس کو بھی دیں گے, جو ہنس رہا ہے اس کو بھی دیں گے, جو رو رہا ہے اس کو بھی دیں گے, جو اس کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہیں اس کو بھی دیں گے, جو بتوں کو رکھتے ہیں ان کو بھی دیں گے, جو دشمنی کرتے ہیں میرے رب سے ان کو بھی دیں گے, جو ان پہ گندی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی دے گی. نعوذ باللہ من ذالک. مگر دنیا میں ہی ان کو سب کچھ مل جائے گا. آخرت میں تو وہی لوگ جئیں گے جس دنیا میں آزمائشوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بے بسی میں گزار رہے ہیں, تکلیفوں میں گزار رہے ہیں. اللہ سے دعا مانگیے گا, ایسا نہیں ہے دین پہ آ جائیں گے تو ساری مصیبتیں, ایسا نہیں ہے. ہم بھی ایسے ہی سمجھ کے ڈر گئے تھے, مگر بات غلط ہے. دین پہ آنے کے بعد چند آزمائشوں کے بعد بہت راحت ہی کر دیتے ہیں. پھر ڈھونڈتے رہ جاؤ کہ راحت ہی کہاں سے آئی. ہم آج ڈھونڈ رہے ہیں, وہ دن کو یاد کر کے شکر کرتے ہیں جب اللہ نے آزمائے تھے. کیسے آزمائے تھے, سنبھالنے کی طاقت و قوت ختم ہو گئی تھی, پھر بھی اللہ نے ہمت طاقت دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد راحت ہی لکھ دیتے ہیں. یہی پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ میں کرتا ہوں. اچھا, آپ لوگوں کو آپ کی بچی آ کے کہتی سب کچھ مانگتی ہے, دکان میں بازار میں جاتے ہیں ہر چیزیں مانگتی ہے, امی یہ بھی دلا دو. میں آپ بچوں والوں کو پوچھتی ہوں, آپ لوگوں کو کہتی ہوں آپ کے بچے ہر چیز مانگتے ہیں, جو بھی دیکھو یہ بھی لے کے دے دو, وہ بھی لے کے دے دو, وہ بھی لے کے دے دو, وہ بھی لے کے دے دو, یہ بھی دے دو. ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا امی کے پاکٹ میں پیسہ ہے یا نہیں ہے, مگر یہاں پہ مانگتے کیا ہے, سب کچھ دے دو. مگر میرے اللہ کی پاکٹ میں کائنات بھری ہوئی ہے, میرے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ایک سکہ ہے, دنیا پوری دنیا پانی سارا سب کچھ ملا دو تو ایک سکہ ہے جنت کا. سکے کی اتنی جگہ ہے, کتنے خزانے جنت کے ہیں, کیا کمی ہے اپنے رب کے پاس, پھر بھی وہ سب کچھ کیوں نہیں دیتے. سب کا سوال, مانگتے نہیں, دو سے بولو, مانگتے نہیں, اور مانگتے ہیں تو بھی کیوں نہیں دیتے. کیا وجہ ہے رب العالمین مانگتے ہیں تو بھی نہیں دیتے. آپ کے پاس بچہ مانگتا ہے, امی مجھے یہ بھی دو, وہ بھی دو, وہ بھی دو, وہ بھی دو, وہ بھی دو. آپ ماں ہو کر خدا نہیں, آپ ماں ہو کر, آپ اللہ نہیں, آپ ماں ہو کر, صرف دنیا کی ہو کر. ہمارا رب دنیا و آخرت کا رب ہو کر جو دینا ہے وہ دیتے ہیں, جو نہیں دینا ہے وہ نہیں دیتے ہیں, جو حق میں بہتر ہے وہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے, میں سب کچھ جانتا ہوں. اللہ کیا صفت کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ, مجھے معلوم ہے, سب کچھ معلوم ہے, میں سب جانتا ہوں. میرے رب کی صفت کیا ہے, سب جاننے والا.
ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو معلوم نہیں، اللہ تجھے نہیں معلوم مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اللہ پاک آپ نہیں جانتے میرا کیا حشر ہو رہا ہے، ذرا دیکھ لو آپ ایمان کی کمزوری. اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں کیا تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ جانتے ہیں. کلام میں کہہ دیے ہیں ہمارے لیے غریبی بہتر ہوگی تو بہتر جانتے ہیں، اگر امیری آ جاتی تو کچھ اور ہو جاتا تھا ہوگا. اسی لیے کسی کو بیماری ہے، بیماری نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتا. آج مجھے بتائیے گا، ایک 2 مثال کہتی ہوں. آدمی جب 40 کا یا 50 کے قریب میں آ جاتا ہے تو اس کو بھرپور دولت آ جاتی ہے، بھرپور دولت، بیٹے، دولت، کمائی سب کچھ آ جاتی ہے. عورت بھی 40 سال تک کی جب ہو جاتی ہے، بھرپور بیٹے، بیٹیاں، دولت، ایک پوزیشن تک آ جاتی ہے. حق ہے. اب اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ بیماریاں تھوڑی دے دیتی ہیں، حق ہے. ورنہ عورتیں کئی اور مرد بھی کرتے رہیں گے، مرد کئی اور عورتیں بھی کرتے رہیں گے. اس ٹائم پہ اللہ نے ہم کو مبتلا کر دیتا ہے بیماریوں میں، تمہارا خیال وہاں پہ ڈال دیتا ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے. بیماری ایک نعمت ہے ہمارے لیے، بیماری ایک نعمت ہے. کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا وہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے. ہر چیز ہمارے لیے نعمت ہے. چند دن ہم لنگڑے ہو گئے تو کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ بیمار لگ گیا تو ہر چیز کو نعمت سمجھو تو جنت میں نعمت ملے گی. عارضی دنیا ہم گئے ہیں، کبھی جائیں گے. اب سارے نیکسٹ منتھ میں سب چھٹیوں میں جانے والے ہیں، چھٹیوں میں نکلیں گے تو چند دن رہ کے آ جائیں گے تو کتنا سامان لے جائیں گے آپ کے سوٹ کیسوں میں؟ 4-5 کپڑے، چند کپڑے، چند سامان، ہوٹل میں کچھ کھا لیں گے، رہ کے آ جائیں گے نا. کیا آپ اپنا پورا گھر اٹھا کے لے جاتے ہو؟ نہیں. کوئی لے جا سکتا ہے؟ کوئی شیخ بھی نہیں لے جاتا. جتنا ہے کم سرس میں کر کے واپس آ جاتا ہے. یہی بات ہے کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں، اس وجہ سے لمیٹڈ کتنی ضرورت ہے اتنا دیا ہے کہ اس کو لمٹ کے باہر دے دیے، کیونکہ اس کو آخرت میں نہیں ملے گا. اس وجہ سے دیکھو کافروں کو، ان لوگوں کو بہت زیادہ دیا گیا ہے. تو آج ہم اللہ کی صفت سیکھے. کیا سیکھے؟ سب کچھ جانتا ہے اور ہمارے لیے جو کچھ بہتر ہے وہ اللہ جانتا ہے. آج کا سبق ہم یاد رکھیں گے، بار بار یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارے لیے جو برا ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے. شیطان کی طرف سے جو بھی ہمارے لیے تکلیفیں آتی ہیں کیونکہ ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. جب ہم وضو کی حالت میں رہیں گے ہم کو وہ بہکا نہیں پائے گا، ہم کو ستا نہیں پائے گا. وضو کے ساتھ، وضو کے بعد اگر نماز کی پابند رہیں گے تو نماز میں بھی کوشش کرے گا، مگر آپ مضبوط رہ جاؤ. وسوسہ کیا ہے؟ وسوسے کی آیت الذی یوسوس فی صدور الناس، سینوں کے اندر جو وسوسے ڈالتا ہے نماز میں بھی سینوں کے اندر ڈالتا ہے. ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، نماز کے آس پاس بھی کوشش کرتا ہے. تو کہاں نہیں کوشش کرتا؟ حج کے دوران بھی کوشش کرتا ہے، طواف کے دوران بھی. موبائل پکڑ کے عورتیں، یاد رکھنا، موبائل پکڑ کے عورتیں، ہم دیکھو میں آن کری ہوں کیمرہ، دیکھ لو میں کعبے میں ہوں جی، دیکھو دیکھو کعبہ دیکھو. اپنے آپ کو معافی مانگنے کا وقت کھو رہا ہے. ابلیس ہٹا رہا ہے، ابلیس ثواب سے ہٹا رہا ہے، اللہ کی محبت سے مٹا رہا ہے. پھر وہاں پہ بیٹھ کے یوں دیکھ کے فیشن سے ہم لوگ موبائل لے کے کیا کہتے ہیں اس کو، سیلفی لیتے ہیں اور دوسروں کو پکڑ کے آؤ بھائی تم ہماری فوٹو نکالو. وہ بندہ کعبے کو پیچھے کھڑ کے اس انسان کی تصویر نکالا رہتا. لینے والا بھی بے وقوف تھا، ہم لینے والے بھی بے وقوف تھے. سمجھے؟ ایسی غلطیاں نہیں کیا کرو. یہیں سے ابلیس کہاں سے آ رہے؟ پہلے اس کی جڑوں کو کاٹ دو. پہلے ہم سیکھیں گے اس کی جڑ کیسے کاٹنی ہے. اس کی جڑوں کو ہم کاٹتے جائیں گے تو ہمارے پاس آنا بند ہو جائے گا. وسوسہ آتے رہے گا نماز میں، پھر بھی گھٹ ہو کے پڑھو. اس وجہ سے نماز میں اللہ پاک نے کہے تھے نماز تھوڑی بلند آواز میں پڑھو. میں نے نوٹ کی ہے آپ لوگ ابھی بھی کم آواز میں نماز پڑھ رہے ہیں، خاموشی سے نہیں پڑھو. اس لیے ابلیس وسوسے ڈالتا ہے آپ کے کانوں میں. کان میں آپ کے کلام کی آواز کو رکھو. ہم نے پڑھے تھے نا
आयत हम पढ़े थे ना, कौन सी आयत थी ये? बनी इसराइल की कौन सी, भूल गए? नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक। चंद चीजें तो याद रख लिया करो। कौन सी आयत में ये बात है? खोलते नहीं हो जाके कुरान, देखते नहीं हो जब मैं बयान करती हूँ? 110 थी, क्या थी? नहीं बोलूंगी, देखो तुम लोग जाके, नौज़बिल्लाह। तो ये बात है कि नमाज कहाँ पे कोई पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल आप सीख रहे हो, कोई पूछेगा कुरान में कहाँ है जी, कौन सी आयत है, कहाँ पे अल्लाह ने कहा है, जोर से पढ़ो, थोड़ा कान तक आवाज आए, क्या बोलोगे? नहीं मैं फलानी जगह सीखने जाते हैं, वो औरत बोली हमें माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ाती, हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे वो बोल रही है, हम वैसे ही करती है, उन्हें जो बोलती है वो जो बोलती है हमें करती माँ। क्यों, मैं खुदा? देखिए आलिमा, आप जानते हो मैं सही बोल रही हूँ? चेकिंग करो, चेकिंग करो, सही सिखा रही हूँ या गलत सिखा रही हूँ, चेकिंग करो। कुरान खोलो, आयत को खोलो, देखो इसके अंदर से बनी इसराइल आयत नंबर 10, 110 खोलो, इसके अंदर से खोलो, देखो मैं जो कहती हूँ सही है या गलत है। नेक्स्ट टाइम अगर जो मैं बोलती हूँ जाकर कुरान पाक में नहीं देखोगे, देखकर उसको नहीं सीखोगे, तो जरूरत नहीं है मुझे एक क्लास चलाने की। अंधों की नगरी में जीना अच्छा नहीं है, अंधों के साथ रहना अच्छा नहीं है। है आयत? खाली बनी इसराइल 110 को पेजेस हैं, देखो येलो पेजेस हैं, देखो अंदर में रखी हुई हूँ। तो आप लोग क्या कर रहे हो? अंधी तरीके से मुझ पे यकीन रख रहे हो, अंधे यकीन के साथ रख रहे हो। ये बात गलत है, यानी ये बात गलत है, ये झूठ है, हम लोग झूठे हैं। ऐसे ही हम लोग हर किसी पे ईमान रख के भटके हुए थे, ऐसे ही हम लोग जो सिखाते सीख के हटे हुए थे, दीन से हट गए थे। ऐसे नहीं किया करो। कुरान तुमको दे दिया गया, सिर्फ आलिम का खजाना नहीं है, हाफिज का खजाना नहीं है, हर बंदे के लिए खजाना रखा गया, हर बंदे के लिए रखा गया है। बनी इसराइल का 110 दो मेरे हाथ में, दो मुझे। बनी इसराइल 15वां जुज़, 15वां जुज़ बनी इसराइल आयत नंबर 110 कह दीजिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाए थे किसी को, मक्के के रहने वालों, कुफार को, कुरैश को, सबको, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो। तो उन्होंने कहा मोहम्मद तो कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी रहमान कहते हैं, कभी अल्लाह कहते हैं, ये खुद तो खुदा का मालिक बन के बैठा है और खुद हमको एक अल्लाह के लिए इबादत करने के लिए कहता है। तभी आयत नाजिल हुई, क्या होती है बात, कह दीजिए कि अल्लाह को कहकर, अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, बस जिस नाम से भी पुकारो, तमाम अच्छे नाम उसी के हैं। यानी कि गवाही अल्लाह ताला देते हैं, मैं अकेला रब हूँ, मेरे ही नाम है, किसी और के नाम नहीं, मैं दो खुदा नहीं हूँ, मैं एक खुदा हूँ। उसके साथ कहते हैं, ना तो तू अपनी नमाज सुखनी लगाना, ना तो तू अपनी नमाज बुलंद आवाज से पढ़, और ना बिल्कुल पोशीदा। आप लोग नमाज कैसे पढ़ते हो? पोशीदा आवाज में, यानी कि अंदर आवाज रहती है, खामोशी से पढ़ते हो, हाँ या ना? हाँ। अब इसके बाद पढ़ोगे? नहीं। गवाही है या उन्हें फलानी सिखाती हम ऐसा करते हैं, या कुरान देखकर पढ़ोगे, मैं जो बोलूंगी कुरान खोलोगे और देखोगे, मुझे भी नहीं यकीन करोगे, मुझ पर भी भरोसा नहीं करोगे।
اپنے نبی کی بات مانو گے, قرآن اور سنت کو دیکھ کے چلو گے, نبی کی بات کو درگزر نہیں کرو گے, نبی کی بات کو نہیں ہٹاؤ گے, نبی کی محبت کو ہٹا کر ہماری محبت نہیں پالو گے, اللہ اور رسول کی بات کا کہنا مانو صلی اللہ علیہ وسلم, پوشیدہ آواز سے نہیں, بالکل اس کے درمیان کا راستہ تلاش کرو. اس کے درمیان کا راستہ کون سا ہے؟ تھوڑی زور سے. بنی اسرائیل یاد کرو, بنی اسرائیل 15 آیت نمبر 110. اللہ پاک کہتے ہیں اپنی نماز جب پڑھو تو تم بلند آواز میں نہیں پڑھو, نہ کہ پوشیدہ آواز میں پڑھو, اس کے درمیان کا راستہ اختیار کر لو, یعنی تھوڑا زور سے پڑھو. آپ کی کان سنی, اس وجہ سے وسوسہ, ابلیس کے وسوسے سے بچ جاؤ گے, ابلیس کا وسوسہ بچ جاؤ گے. کان میں پھونکتا ہے نا وہ, من نفخه ونفثه وهمزه, سیکھے تھے نا, شیطان کے پھونک سے, شیطان کے پھونک سے اور شیطان کے وسوسے سے. کان میں پھونکے گا نا, اس سے بچ جاؤ گے, دل کے اندر وسوسے سے بچ جاؤ گے. ابلیس سے بچنے کے کئی طریقے قرآن اور سنت میں موجود ہیں, مگر ہم بچتے نہیں ہیں, مگر ہم بچتے نہیں. اس دوران اگر نماز میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, حد سے زیادہ تکلیف ہو رہا ہے, سمجھ نہیں پا رہے ہیں, کئی خیالات جا رہے ہیں, نماز توڑنے دل کر رہا ہے, ایسی حالت کبھی ہو جاتی ہے کہ بالکل ابلیس حد سے زیادہ ستانے لگتا ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے, آپ کے صحابہ نام میں نے یہاں پہ لکھ کر رکھی ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ کے لکھ لو. آپ پوچھتے رہتے ہیں قرآن اور اقرا. تو ایک صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھے مجھے نماز میں بہت تکلیف ہوتی ہے, قرات جب قرآن پڑھتا ہوں بہت تکلیف ہوتی ہے, تو میں کیا کروں؟ تو عثمان بن ابو العاص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے, صحیح مسلم میں 2203 حدیث نمبر 2203 حدیث نمبر 2203 حدیث نمبر صحیح مسلم میں آپ نے کہا تھا, کس کو, کون سے صحابہ کو؟ عثمان بن ابو العاص. ابو تو یاد ہے سب کو, ابو یاد ہے, العاص ان کو کہا تھا, تو آپ نے ایسے کیے, آپ کو ابلیس نے ستانا بند کر دیا. کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے نبی نے فرمائے تھے جیسے نماز کے دوران میں بہت تکلیف حد سے زیادہ ہوئی, تو انہوں نے صحابہ نے کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوران نماز اس کی جنگ ہو گئی میرے ساتھ. دوران نماز کے پہلے پڑھتے ہی ہیں, نماز کے دوران کا مسئلہ نکالا گیا ہے. سب کو معلوم تھا, ساری کائنات کو معلوم تھا کہ نماز کے پہلے تعوذ کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ سب پڑھتے ہیں, ہر کوئی پڑھتا ہے. تو یہ حدیث کیوں آئی, کیا وجہ سے آئی؟ بیچ میں نماز کے دوران میں اور قرآن پڑھنے کے دوران میں اگر کوئی وسوسہ آئے تو ہم کو ایسا پڑھنا ہے. اس لیے کیوں آئی, کیا وجہ تھی آنے کی؟ اگر نماز سے پہلے کی بات ہوتی تو پھر حدیث کہیں کو آتی تھی, جب سب جانتے تھے تو یہ آتی کیوں تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ, اس کا معنی کیا ہے؟ میں شروع کرتی ہوں اللہ, میں نماز پڑھ رہی ہوں اللہ, معنی کیا ہے؟ معنی کو جانیے گا. میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے, میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے, میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. یہ 3 مرتبہ کہنا ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کر رہی ہوں, پھر نہیں کہہ رہے ہیں اپنے رب سے, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, میرے باپ دادا نہیں کہے ہیں, یہ کائنات نہیں کہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اس کی گواہی ہے پورے عرب کے علماء اس کو مانتے ہیں اور کرتے ہیں. ہر کوئی کرتا نہیں, تو یہاں پہ انڈیا میں چند لوگ نہیں کرتے کیونکہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, فرقوں کے بٹے ہیں. ان کے عالم نہیں بتاتے, اس کو غلط بتاتے ہیں. ہمارے عالم سردار صحیح بتا کے گئے, اس لیے صحیح مسلم میں ہے. تو یہ بات کو ماننا ہے نہیں ماننا ہے ہمیں, کس کا نقص
نقصان ہوگا نہیں مانیں گے تو خود کا نقصان ہوگا. سب سے پہلی بات ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. نبی کی بات کو جھٹلانے والا کافر کہلایا جائے گا. نبی کی بات کو نہیں جھٹلا سکتے, نبی کی بات کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. قرآن کو سمجھانے کی کسی میں ہمت و طاقت نہیں تھی. جب تک ہم نبی کی سنت نہیں سمجھیں گے قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے. قرآن اور سنت کے ساتھ زندگی چل سکتے ہیں, صرف قرآن ہے, صرف سنت کے ساتھ کوئی نہیں چل سکتا. کوئی چل سکتا ہے؟ علم جاننے والے یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی چل سکتا ہے؟ قرآن کوئی سمجھا سکا؟ کوئی سنت کوئی سمجھ سکے؟ نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو کیوں لڑائی کرنا, کیوں غصہ کرنا, کیوں حسد کرنا, نبی کی بات کو کیوں یہ کرنا؟ کیا ہو جائے گا؟ نبی نے کہا ہے تو ہم بولیں گے, نبی نہیں کہا ہے تو ہم نہیں بولیں گے. نماز آئی ان کے ہاتھوں سے, قرآن نے نازل کیا ان کے دل پہ, حکم سارے ان کے, یہ پورے ان کی باتیں ہیں, ان کے اللہ اور نبی کے حکم پہ نہیں چلیں گے تو کس کے حکم پہ چلیں گے؟ باقی کے پورے جتنے بھی عالم ہیں وہ عالم کے حکم پہ چلنے والے, عالم الغیب کو نہیں مانتے. اللہ نے کہا ہے جب تک تو نبی کی بات نہیں مانتا تو میرا بندہ نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. تو محبت کر اللہ کے پیغام سے. یہ سب باتیں کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ اللہ سے محبت کر, نبی کی بات مان, تب میں تجھ کو مغفرت کروں گا. اللہ کی بات مانتے ہیں تو صرف رہ گئے, نبی کی بات نہیں مانتے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت کو تو کوئی نہیں جائے گا. اللہ اور اس کے نبی کی بات مان کر نماز میں ہم اگر ایسے نہیں کہ بیکار کے بیٹھ کے نماز پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, دائیں طرف تھوڑا سا مڑے کر دیے, پھر واپس آ گئے, پھر بار بار ایک رکعت میں کرے تھو تھو تھو, پھر نماز میں آ گئے. اس کو بدعت کہا جاتا ہے. نبی جو نہیں کرے اس کو کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے. نبی کب کہے, کس حالت میں کہے, کیوں کہے, کس طریقے سے کرے, وہ بہت ضروری ہے. جب سنبھال نہیں سکتے اپنی نماز کو, نماز ضائع ہو رہی ہے, ٹوٹنے کی حالت میں ہے, اس ٹائم پہ آپ کر سکتے ہیں, اس کے ٹائم کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام پہ چلنے والے ہی جنت کو جائیں گے, کیونکہ احکام کو جھٹلائیں گے اللہ کو پسند نہیں. اسی وجہ سے ہر کلاس میں یہ بیٹھے آپ کر, نماز کی حالت میں بات ہوئی ہے, تلاوت قرآن کر رہے ہیں آپ, تلاوت قرآن کرنے نہیں دے رہا ہے. قرآن پاک آپ جب پڑھیں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے, اللہ کی باتوں کو, حکم کو سن لیں گے, اس پہ حکم پہ ہم چل جائیں گے. اللہ کی باتوں کے حکم یعنی کہ آیتوں کو پڑھ کر عمل کر لیں گے, اس پہ تم چل جاؤ گے تو جنت کو چلے جائیں گے. قرآن تم کو جنت کو لے کے جائے گا. قرآن کے راستے پہ چلنے والے جنت پہ جائیں گے, نماز پڑھنے والے جنت پہ جائیں گے. جنت پہ جانے کے لیے قرآن اور نماز میں بہتاتا زیادہ. سادے ٹائم پہ ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھو, دل کرے گا اور ایک چینل دیکھ لیں, کوئی بات نہیں ہے. ڈانس کرنے کے لیے کھڑ جاؤ, اور ایک ڈانس کرنے من کرتا ہے اور کر لیں گے, کوئی بات نہیں ہے. گانے کے لیے بیٹھو اور گانے کی محفل جڑ جائے گی, 40 کے بدولت 40,000 آ جائیں گے, کوئی بات نہیں ہے. سمجھ گئے؟ دین میں نیک کاموں کے لیے رکاوٹ صرف آتی ہے اس کی, برے کاموں میں تو بڑا خوش رہتا ہے, بڑا یار و محبوب ہوتا ہے, بڑا عاشق بن کے بیٹھا رہتا ہے. دشمن ہوتا ہے اپنا نماز اور قرآن میں, اور نیک لوگوں کا دشمن ہوتا ہے, نیک کام کرنے والوں کا دشمن ہوتا ہے, برے کام کرنے والوں کا بڑا صدیق ہو جاتا ہے. یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی بات, یہ طریقہ میں بتا چکی ہوں. اور تھوک منہ سے نہیں نکالنا, تھوک منہ سے نہیں نکالنا, صرف تھو 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 ایک ہوا کی موافق وہ آپ کو بلو کر دینا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. نماز کی بات ہوگی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ ازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. نماز پڑھ لو, الاعراف شروع کر دو.